لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيه وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وأميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے بیر محبوب جانے کونین رحمت دارین حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی اقدس میں ہدیہ درود پاک کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج پھر جمعۃ مبارکہ ببرکت دن نصیب فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس بابرکت دن میں ہمیں خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ملحان تائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حاتم تائی کی بیوی حاتم تائی کی سخاوت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کچھ یوں واقعہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے علاقے میں اس زور کا قحط پڑا کہ جانور بھوکے پیاسے، اونٹ صبح کو پانی پینے کے لیے نکلتے پانی کی تلاش میں اور شام تک پانی نہ ملتا. فصلیں خشک ہو رہی تھی، جانور دبلے پتلے ہو رہے تھے، انسان بھی کمزوریوں کا شکار تھے اور پورا سال گزر گیا تھا. پورے سال میں بارش نہ ہوئی تھی. بارش ہوتی تو زمین سرسبز و شاداب ہوتی، زمین بھی خشک پڑی تھی. کہنے لگے وقت اسی طرح گزر رہا تھا. ایک رات سخت سردی کی. ان دنوں میں ہمارے پاس ایسی بھی آئی کہ ہمارے پاس بھی گھر میں کھانے کو کچھ بھی موجود نہ تھا. حاتم تائی کے 3 بچے تھے. حاتم تائی کی بیوی کہنے لگی ان کو بہلا پھسلا کر باتوں میں لگا کر دھیان ان کا دوسری طرف بھٹکا کر ان کو نیند کی آغوش میں بھیج دیا، یعنی جیسے تیسے کر کے بچوں کو سلا دیا. بچے سوئے تھے. حاتم تائی اپنے گھر کے صحن میں ادھر ادھر چکر لگا رہا ہے، ایک کونے سے دوسری طرف چہل قدمی کر رہا ہے اور کہتا ہے نہ جانے آج کیا ہوا ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، میری نیند اڑ گئی، سمجھ نہیں آ رہی بات کہ ایسا کیا معاملہ ہوا کہ نیند ہی نہیں آ رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد ابھی وقت گزرا تھا، دروازے پر دستک ہوئی. حاتم تائی نے اپنی بیوی کو بھیجا کہ جا کر معاملہ دریافت کرے کیا معاملہ ہے. بیوی باہر گئی، دروازے پر دیکھا، ایک قصہ تھا، ماجرا تھا. واپس آئی اور آ کر اپنے شوہر حاتم تائی کو بتانے لگی کہ ہماری فلاں پڑوسن ہے، اس مشکل وقت میں کہ جب قحط سالی سے ہر بندہ پریشان ہے، اس مشکل وقت میں اسے اس پورے علاقے تم سے ایک امید نظر آئی ہے، اس لیے وہ تمہارے پاس اپنے بچوں کو لے کر آئی. حاتم تائی کہنے لگے جلدی سے اس کو اندر لے کر آؤ، اس کو باہر کھڑا نہ کرو. بیوی کہنے لگی حضور ہمارے پاس اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارا اپنا کھانے پینے کا نظام ایسا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا، آپ بھی بھوکے ہیں، 3 سے 4 دن گزر گئے، ہم بھی بھوکے ہیں، بچوں کو کھانا دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں اور آپ کہتے میں اس کو بلا لاؤ. فرمایا نہیں، تم جاؤ اس کو بلا لاؤ. جب وہ عورت اندر آئی، 2 بچے اس کے ساتھ چمٹے ہیں، اس کی گود میں ہیں، 2 بچے اس کے پیچھے اس کے جسم کے ساتھ اس کے قدموں سے چمٹے ہیں. حاتم تائی نے جب یہ ماجرا دیکھا، یہ معاملہ دیکھا، اس نے اپنا سب سے قیمتی جانور ذبح کیا. سب سے قیمتی جانور ذبح کرنے کے بعد اس کو پکایا، آگ میں بھون کر ان کو پیش کیا اپنے پڑوسیوں کو. اور جب جانور تیار ہو گیا، گوشت اس کا پک کر بیوی کو کہا ہمارے بچوں کو بھی اٹھا دو.
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمت کی برکت سے ہمارے بچوں کے پیٹ کو بھی بھر دے گا۔ بچے بھی اٹھ گئے، حاتم طائی چکر لگاتا رہا، دسترخوان کے پاس کھڑا رہا، رات ساری گزر گئی، جتنے بھی گھر میں لوگ موجود تھے سب نے جی بھر کر پیٹ بھر کے کھانا کھایا، لیکن حاتم طائی نے اس میں سے ایک دانہ بھی نہ کھایا، خود بھوکا رہا اور اس چیز پر اس نے شکر ادا کیا۔ اب اس پورے واقعے سے جو درس ملا وہ یہ کہ ہمارے پہلے کے جو بزرگ ہیں یا پہلے کے جو لوگ ہیں، پہلے زمانے میں جو لوگ ہوا کرتے تھے، ان کے اندر بھی پڑوسیوں کی خدمت کرنے کا جذبہ، پڑوسیوں کے حقوق کو پورا کرنے کا جذبہ موجود تھا، پڑوسیوں کی پریشانی میں ان کا احساس کرنے کا جذبہ ان میں موجود تھا۔ لیکن موجودہ زمانے میں پڑوسیوں کے ساتھ بہت زیادہ غلط رویے اختیار کیے جاتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہ پریشانی میں مبتلا ہو باوجود یہ کہ ہم اس کی پریشانی دور کر سکتے ہیں، ہم پھر بھی اس کی پریشانی کو دور نہیں کرتے۔ وہ کسی مصیبت میں آ جائے، باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت، یہ قوت دی ہے کہ ہم اس کی مصیبت کو دور کر سکتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اس کے کام نہیں آتے۔ اسی چیز کے پیش نظر آج کا موضوع میں نے سلیکٹ کیا، پڑوسیوں کے چند حقوق بیان کرنے کے حوالے سے۔ ایک بڑا ٹاپک ہے اور اس پر کلام کیا جائے تو جمعے کے وقت کا ٹائم تھوڑا ہے، کلام لمبا نکل جائے گا، مختصر سی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مقصد یہ ہے کہ زمانے میں جس طرح نفسا نفسی چل رہی ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہے، مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے، بیماریوں کا شکار ہے، پریشانیاں جان نہیں چھوڑتی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے ان نیک کاموں میں حصہ لینا چھوڑ دیا، ہمارا پڑوسی فاقوں سے مر رہا ہو اور ہم بڑی عالی شان قسم کی اپنے پڑوس کو چھوڑ کے دوسروں لوگوں کی دعوت کر رہے ہو، ہم ان کو کھلا رہے ہو جن کے پاس آلریڈی بہت زیادہ ہے۔ تو اس نیت سے، اس مقصد سے آج کے بیان آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ اللہ کرے یہ سن کر ہم اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوفہ میں ایک پڑوسی تھا، یہ دن بھر محنت مزدوری کرتا اور محنت مزدوری سے جو پیسے ملتے، جو کمائی کرتا، مچھلی لے آتا رات کو یا گوشت لے آتا، اس کو بھون کر کھاتا اور پھر شراب نوشی کرتا، اور جب شراب نوشی کرتا اور اس کو نشہ چڑھ جاتا، ساری رات یہ شور و غل اٹھا کر رکھتا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو رات بھر عبادت کرنے کی عادت تھی، آپ عبادت کرتے اور اس کے شور و غل کی وجہ سے آپ کو عبادت میں خلل آتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صبر کرتے تھے، آپ اس سے شور و غل کی شکایت نہ کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا ہوا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تو پڑوس سے کسی بھی قسم کی آواز سنائی نہ دی۔ صبح ہوئی، آپ نے پوچھا لوگوں سے، بھی اس طرح میرا پڑوسی تھا، رات بھر میں نے اس کی آواز نہیں سنی، خیر ہے کوئی معاملہ، پریشانی تو نہیں ہو گئی؟ لوگوں نے بتایا کہ حضور وہ رات کو شراب نوشی کر کے آتا تھا، رات کو بھی شراب پی کر آیا تھا، اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ بات سنی، آپ وقت کے خلیفہ کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر پیغام پہنچایا، اپنے بارے میں بتایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے ہیں۔ وقت کے خلیفہ نے اپنے غلاموں کو کہا، نوکروں کو کہا کہ جا کر ان کو اچھے طریقے سے ان کا ویلکم کرو، ان کا استقبال کرو اور ان کو سواری سے نہیں اترتے تھے۔ تو پتہ لگ گیا کہ امام اعظم تشریف لا چکے ہیں، چوکھٹ سے داخل ہو چکے ہیں، دربار میں آ چکے ہیں۔ آپ بھی اپنے معاملات چھوڑ کر امام اعظم کی خدمت میں آئے، اللہ کے ولی تھے، اپنے دور کے عالم دین تھے بہت بڑے، آپ نے ادب کیا۔ خلیفہ آ کر کہنے لگے، حضور آپ نے آنے کی کیوں تکلیف اٹھائی، ہمیں حکم کرتے ہم آپ کی خدمت میں آ جاتے، خیریت کے ساتھ آنا ہوا۔ آپ فرمانے لگے میرا ایک پڑوسی ہے اور اس کے بارے میں بتایا کہ ایسے ایسے وہ معاملات کرتا ہے، پتہ یہ چلا ہے کہ تمہارے سپاہی اس کو کل رات اٹھا لے آئے ہیں اور وہ تمہاری قید میں ہے، اس کو آزاد کرنے کا حکم دیا جائے۔ خلیفہ نے حکم دیا اپنے غلاموں سپاہیوں کو کہ جس کے بارے میں امام اعظم فرما رہے ہیں اس کو بھی آزاد کر دو اور یہ ہمارے دربار میں آئے، ان کے آنے کی برکت سے آج کے دن میں جتنے گرفتار کیے ان سب کو بھی آزاد کر دو۔ وہ آزاد ہو گیا۔
امام اعظم اپنی سواری کو موڑ کر واپس اپنے معاملات کی طرف، اب یہ جو پڑوسی تھا یہ پیچھے بھاگتا ہوا ہے امام اعظم کی طرف، کہنے لگا حضور میں تو بڑا آپ کو پریشان کرتا ہوں، میں تو آپ کے اوپر آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، میرے اس برے سلوک کے باوجود آپ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، میں تو آپ کو ساری رات تنگ کرتا ہوں، میرا تو ساری رات کا کام شور و غل کرنا ہے، آپ کی عبادت میں خلل آتا ہے، لیکن آپ میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، آپ میری قید سے مجھے آزاد کروا رہے ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا میں تو رسول اللہ کے دین پر عمل کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسلمانوں کے پڑوسیوں کے حق ادا کرنے کی تعلیم دی ہے میں تو اس پر عمل کر رہا ہوں۔ پھر قرآن پاک کی آیت تلاوت کی اور تلاوت کر کے آپ جانے لگے، وہ شخص کہنے لگا کہ حضور آپ گواہ ہو جائیں کہ میرے پورے سلوک کے باوجود آپ نے حق کے پڑوس ادا کیا، میری بدسلوکی کے باوجود آپ نے مصطفیٰ کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے حق کے پڑوس ادا کیا، پڑوسیوں کا حق ادا کیا، میں آپ کو گواہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے توبہ کرتا ہوں، آپ کو گواہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ تو امام اعظم کے اس اچھے سلوک نے، اس حسن سلوک نے، اس پڑوسی کے حق ادا کرنے نے اس گناہگار پڑوسی کو اللہ کے رستے پر چلنے کا سبب عطا فرما دیا۔ اب ہم دیکھیں ہمارا یہاں پر رد عمل کیا، ہمارا عمل کیا معاشرے کے اندر۔ ہمارا پڑوسی پریشان ہے، کیا ہم اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں یا اس کی پریشانی میں اضافہ کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گھر کا چھت کا پانی پڑوسی کی گھر سے گرتا ہے اور پڑوسی پریشان ہوتا ہے، کیا ہم اس پانی کو روکتے ہیں یا جان بوجھ کر اور زیادہ پانی اس کی طرف بہاتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ چھت پر یا صحن میں جھاڑو دے جس کی وجہ سے اس کے گھر میں کچرا جائے، اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، کہ ہم اس معاملے سے بچ جاتے ہیں یا وہ معاملہ زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں؟ اگلی بات سنیے، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا پڑوسی غیر مسلم تھا اور اس کی یہ عادت تھی کہ جب بھی گھر کا جھاڑو وغیرہ دیتا تو جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہوتا گھر کا وہ سارا اٹھا کر مالک بن دینار کے گھر میں ڈال دیتا۔ اس کافر، اس غیر مسلم کی عادت تھی۔ مالک بن دینار اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کافی وقت یہی معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن اس غیر مسلم نے خود ہی آ کر پوچھا حضور میں آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں، کیا آپ کو پریشانی نہیں ہوتی؟ کیا آپ تنگ نہیں ہوتے؟ کیا آپ کو غصہ نہیں آتا؟ آپ فرمانے لگے پریشانی تو ہوتی ہے، تیرے اس فعل پر غصہ بھی آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ فرمایا اس آیت پر عمل کرنے کے لیے میں اپنے غصے کو پی جاتا ہوں، اور جہاں پر تم گند ڈالتے ہو، اپنا کوڑا کرکٹ گراتے ہو، میں جھاڑو مار کر پانی سے صاف کر کے اس جگہ کو پاک کر لیا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک میں نے تم سے شکایت نہیں کی۔ حضرت مالک بن دینار کا یہ حسن سلوک دیکھ کر وہ کافر پڑوسی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور آج ہمارا پڑوسی کوئی کافر نہیں، ہمارا پڑوسی مسلمان ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے۔ ایک شخص گھر بیچنے لگا، اس کے گھر کی قیمت جیسے اب ہمارے یہ ڈاکٹر ٹاؤن ہے، یہاں پر زمین کی قیمت کچھ اور ہے، صوفی سٹی چلے جائیں زمین کی قیمت کچھ اور ہے۔ تو جس ایریے میں اس بندے کا گھر تھا اس ایریے میں زمین یا گھر کی قیمت تھی 1000 دینار۔ وہ کہنے لگا جی میں 2000 دینار کا بیچوں گا۔ اس زمین کی قیمت تھی 1000 دینار، لیکن کہنے لگا میں 2000 دینار کا بیچوں گا۔ خریدنے والے نے کہا جی 2000 کا کیسے بیچو گے؟ علاقے میں تمہارے محلے میں زمین کی قیمت چل ہی رہی ہے، اور جب یہ قیمت چل رہی ہے تو تم 1000 دینار ایکسٹرا کیوں لے رہے ہو؟ کہنے لگا تم ٹھیک کہتے ہو کہ میرے ایریا کی قیمت زمین کی 1000 دینار ہے، لیکن سنو میرے گھر کے ساتھ جن کا گھر ہے، یعنی جو میرا پڑوسی ہے وہ حضرت عبداللہ بن مبارک ہے، اور جس بندے کا پڑوسی عبداللہ بن مبارک ہو وہ بندہ اپنے گھر کو سستے داموں میں نہیں بیچتا بلکہ مہنگے داموں میں ہی بیچتا۔ یعنی عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنے پڑوسی کے ساتھ اتنا اچھا رویہ تھا، اتنا اچھا سلوک تھا، وہ ان کے حقوق کی اس قدر ادائیگی کیا کرتے تھے کہ لوگ گھر بیچتے تو اپنے پڑوسی کے نیک اور اچھے کردار کی وجہ سے کہتے گھر ضرور بیچ رہا
ہوں، لیکن جو تمہیں میرے گھر کے ساتھ پڑوسی ملے گا نا، اللہ نے اس کو بڑی پیاری سیرت دی ہے، اللہ نے اس کو بڑا پیارا اخلاق دیا ہے، تو 1000 دینار تو میرے گھر کی قیمت ہے، اور اوپر سے 1000 دینار تمہیں اتنا اچھا پڑوسی میں دے رہا ہوں، اس کے میں لے رہا ہوں۔ اب کیا ہمارے میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کی پڑوسی جس کے بارے میں یہ گواہی دے کہ میرا پڑوسی بہت اچھا ہے، میرا پڑوسی میرا بڑا خیال رکھتا ہے، میرا پڑوسی بڑے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی، یعنی ہمارے بزرگ پہلے ایسے ہوتے تھے کہ لوگ بزرگوں کا اپنے پڑوس میں ہونا باعث فخر سمجھتے تھے، لوگ مسلمانوں کا اپنے پڑوس میں ہونا باعث فخر سمجھتے تھے۔ اب چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، ان کو پتا ہوتا کہ میرا پڑوسی مسلمان ہے، وہ اس گھر میں رہنے کو ترجیح دیتے تھے، اس گھر میں رہنے کو پسند کرتے تھے۔ کیونکہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے ہیں، وہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب بیان نہیں کر سکتا، اور کوئی اور مذہب اس پر عمل بھی نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی قیامت کے دن اپنے پڑوسیوں کا دامن پکڑ لے گا، قیامت کے دن پکڑ لے گا دامن، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کرے گا، یا رب میرا یہ پڑوسی ہے، اس نے دنیا میں میری ضرورتوں کا خیال نہیں رکھا، باوجود اس کے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد مال موجود تھا، یہ چاہتا تو میری مدد کر سکتا تھا، یہ چاہتا تو میری پریشانی دور کر سکتا تھا، مگر اے میرے مولا اس نے میری پریشانی کو دور نہ کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پڑوسی کے حق میں فیصلہ فرما دے گا۔ دوسری حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ فلاں فلاں عورت ہے، نمازیں بڑی پڑھتی ہے، روزے بڑے رکھتی ہے، عبادت بڑی کرتی ہے، تلاوت بڑا کرتی ہے، ذکر و اذکار بڑا کرتی ہے، نیک اعمال بڑے کرتی ہے، نیکی کے کام چھوڑتی نہیں ہے، مگر ایک خرابی ہے اس کے اندر۔ کیا خرابی ہے؟ عرض کرنے لگے، آقا وہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ میرے آقا نے فرمایا، وہ عورت جہنمی ہے۔ وہ عورت کیا ہے جی؟ جہنمی۔ عبادت بھی کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، ذکر بھی کرتی ہے، پر آقا جی ایک عادت اس میں اچھی نہیں ہے۔ کیا نہیں اچھی؟ فرمایا، عرض کرنے لگے، وہ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتی، پڑوسیوں کے کام نہیں آتی، پڑوسیوں کی مصیبت کے وقت ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی، ان کی پریشانیوں کو دور نہیں کرتی۔ فرمایا، جو پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ جہنمی۔ پھر عرض کر دیا، آقا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، نمازیں پڑھتی ہے، صرف فرض پڑھتی ہے، اس کے علاوہ دیگر عبادتیں اتنی خاص نہیں کرتی، روزے رکھتی ہے، صرف فرض روزے رکھتی ہے، اس کے علاوہ نفلی روزے اتنے خاص نہیں رکھتی، نفل نماز اتنی خاص نہیں پڑھتی، نیک اعمال کرتی ہے لیکن کچھ زیادہ نہیں کرتی، مگر آقا ایک اس میں اچھی عادت موجود ہے۔ کیا؟ کہنے لگے، آقا وہ پڑوسیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی ہے۔ فرمایا، اللہ اس کو جنت کے اندر ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں ہمارا معاملہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے پڑوسی کو ایذا دی اس نے مجھ کو ایذا دی، اور جس نے مجھ کو ایذا دی اس نے رب عز و جل کو ایذا دی، جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی، فرمایا اس نے مجھ کو تکلیف دی، اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے رب عز و جل کو تکلیف دی۔ اور آگے مزید فرمایا، جس نے اپنے پڑوسی سے ناحق جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور جو مجھ سے جھگڑا کرتا ہے وہ رب تعالیٰ سے جھگڑا کرتا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، فلاں فلاں قبیلے میں میں رہتا ہوں، اور اس قبیلے کے اندر مجھے سب سے زیادہ جس بندے نے تکلیف دی ہے وہ میرا سب سے زیادہ قریبی پڑوسی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا، آپ کھڑے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا، آپ حاضر خدمت ہوئے، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کو طلب فرمایا، آپ حاضر خدمت ہوئے، اور فرمایا، جاؤ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور جا کر اعلان کر دو کہ تمہارے گھر سے متصل 40 گھر تمہارے پڑوس میں داخل ہے، اور گواہ ہو جاؤ جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی، جس سے اس کا پڑوسی خوف زدہ ہے، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ کون فرما رہے ہیں جی؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، جاؤ جا کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور یہ اعلان کرو کہ جس بندے سے اس کا پڑوسی خوف زدہ ہے وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا،
آج ہمارا پڑوسی تھوڑا تگڑا ہو نا، ہم اسے پنگا لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور ہمارا پڑوسی ماڑا ہو نا، ہم اس کو ایسا دبا کے رکھتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تگڑا ہے، پتہ ہے کہ ذرا سا اگر کچھ کہیں گے یہ ذرا سے کے بدلے میں بہت سارا واپس کرے گا۔ غریب ہے بیچارہ، پتہ ہے اسے غریب نے کر کیا لینا ہے۔ یہی حال پورے معاشرے کے اندر، جہاں پر بھی جہاں ہم سے تھوڑا کوئی لیول میں برابر ہے یا لیول سے تھوڑا اپ ہے، ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں جی جناب، جی حضور آپ نے ٹھیک فرمایا، آپ بالکل درست کہتے ہیں۔ لیکن جس کے بارے میں دیکھا نا جی لیول تھوڑا کم ہے، مالی حالات سے بھی کمزور ہے، جسمانی لحاظ سے بھی بیچارہ کمزور ہے، وہ پہلے کام پر جاتا ہے، وہاں جا کر مالک کی سنتا ہے، گھر واپس آتا ہے گھر والوں کی سنتا ہے، گھر سے باہر نکل سے پڑوسی کمزور ہے نا، ساتھ والا آ کر اس کو جھاڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کریں۔ اسلام نے فرمایا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت حاصل کوئی نہیں۔ فضیلت کا معیار اللہ کی بارگاہ میں صرف تقویٰ ہے۔ آپ اگر لیول والے کے ساتھ جی جناب کر رہے ہو نا، اور کمزور کو تو تکار کر کے پکار رہے ہو، تو یہ تو تکار کل قیامت میں بھگتنی پڑے گی۔ مزہ تو تب ہے نا لیول میں آپ سے کم ہو اور اس کے ساتھ بھی آپ کہیں جی جناب آپ نے ٹھیک کہا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ لیکن عوام کے اندر دیکھا جائے، ہم جو لیول میں برابر ہے اس کے ساتھ بڑا آپ جناب کر کے گفتگو کرتے ہیں، بڑے اچھے اچھے جملے بولتے ہیں، اور جو تھوڑا نچلے درجے کا ہے اس کو ہم تو کہنا بھی اپنی بےزتی سمجھتے ہیں۔ اس کو تو کہہ کر تو بھی نہیں کہتے اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اس کا پڑوسی خوف زدہ ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے پڑوسی کے حقوق بیان کیے۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، پڑوسی کا تم پر حق یہ ہے کہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے جاؤ۔ ہمارا پڑوسی 6 دن 4 دن 10 دن سے بیمار ہوتا ہے، اور بیماری کے بعد بیچارہ فوت ہو جاتا ہے، پھر پتہ لگتا ہے یہ تو 10 دن پہلے بیمار تھی۔ یعنی گھر کے ساتھ جس کی دیوار ملی ہوئی ہے وہ بندہ بیمار ہے اور اس بیماری میں فوت ہو گیا، اس کی بیماری کی ہمیں خبر ہی کوئی نہیں، ہم اتنے بے خبر ہیں اپنے پڑوسی سے۔ پھر فرمایا انتقال کر جائے تو جنازے میں شرکت کرو۔ یہاں پر بھی وہی چیز ہے، اگر لیول والا ہے ہم دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اس کے جنازے میں جاتے ہیں، اور لیول والا نہیں ہے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے پڑھ لیں گے ٹائم ملا تو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات فرمایا، اگر ضرورت پر قرض مانگے تو قرض دو اگر قرض دینے کی حیثیت ہے۔ پھر فرمایا، اگر کوئی برا کام کر بیٹھے تو اس کی پردہ پوشی کرو۔ اگر کوئی برا کام کر بیٹھے، وقت کے دامن میں جگہ بہت کم رہے گی، ورنہ میں اس پہ وضاحت پیش کرتا کہ پڑوسی سے اگر تھوڑی سی بات نکل جائے نا تو وہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے۔ المختصر، ایک گھر میں کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے وقت نا شور کے منہ سے بال نکل گیا۔ اس نے کہا جی یہ بال آیا۔ بات پھیلتی 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 اتنی پھیلی کہ سب سے آخر میں جس بندے کو پتہ لگی نا یہ بات، وہ کہتا فلانے دے گھر بندہ روٹی پہ کھانا سے ادھر منہ وچوں کبوتر دا پر نکل آیا۔ یعنی غلط ہوتی 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 کہاں تک غلط پہنچ گئی۔ اور اچھی بات پتہ لگ جائے نا، یہ ہمارا پڑوسی ماشاءاللہ تہجد گزار ہے، یہ بات کبھی نہیں کسی کو بتائیں گے۔ کیوں؟ اس میں بیچارے کی عزت ہو جائے گی، لوگ سلام دعا کریں گے۔ ہاں اس کی بری بات منفی بات آ گئی وہ فوراً پہنچے گی، پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گی۔ تو کیا فرمایا، اگر کوئی برا کام کر بیٹھے تو اس کی پردہ پوشی کرو، اگر اس کو کوئی نعمت ملے اس کو مبارکباد پیش کرو، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے مصیبت میں ساتھ کھڑے ہونا۔ غزالی پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے فرماتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق میں سے یہ ہے کہ سلام میں پہل کرو، اس کے ساتھ زیادہ دیر تک باتیں نہ کرو، ان کے حالات کے بارے میں تجسس میں نہ پڑو، ان کی طرف اگر مصیبت آ جائے تو غم خاری کرو، مشکل آ جائے تو مشکل میں ساتھ دو، خوشی مل جائے تو خوشی میں شرکت کرو، گھر کی چھت سے ان کی طرف نہ جھانکو، مشکل میں ان کا ساتھ دو، گھر کی چھت کا پانی ان کے گھر کی طرف نہ گراؤ، ان کے گھر کے راستے کو تنگ نہ کرو۔ یہ جو جان بوجھ کے بڑی بڑی تھڑیاں بنا کر اور جان بوجھ کے گاڑیاں کھڑی کر کے، رکشے یا موٹر سائیکل کھڑا کر کے اگلے بندے کے گھر کے راستے کو تنگ کر دیتے ہیں، فرمایا پڑوسی کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ ان کے گھر کے راستے کو تنگ نہ کرو۔ جو کچھ پڑوسی گھر لے کر جا رہا ہے، اگر اچانک آپ کی نظر پڑ گئی تو اس کے سامان پر نظریں گاڑ کے نہ بیٹھ جاؤ، ایج کی لے کے جا رہے ہیں انہیں کو لے کتوں آ گیا بھائی، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت ختم ہو گیا جمعے کا، ورنہ ابھی بہت ساری باتیں ایسی تھی جو میں نے پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق آپ کو بیان کرنی تھی۔ ہم نے اس کو بہت ہلکا لیا ہوا ہے، بہت ہلکا لیا ہوا ہے۔ یقین کریں میں نے جو سب سے پہلے حدیث آپ کو پیش کی
قیامت کے دن پڑوسی اپنے پڑوسی کا گریبان پکڑ لے گا، کہے گا مولا یہ نمازیں پڑھتا تھا، اس نے مجھے کبھی نماز پڑھنے کا نہیں کہا، یہ نیک کام کرتا تھا، اس نے مجھے کبھی نیکی کی دعوت نہیں دی، اس کو پتا تھا کہ میں فلاں برائی میں مبتلا ہوں، یہ روکتا تو میں رک بھی جاتا، مولا اس نے مجھے کبھی نہیں روکا۔ اور قیامت میں پڑوسی کی شکایت اللہ قبول فرمائے گا۔ تو خدا را اگر پڑوسی غریب ہے تو اس کی مدد کرے گی، امیر ہے تب بھی ظاہر امیروں کو بھی پریشانی تو آتی ہے نا۔ تو پڑوسیوں کے حقوق جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، کوشش کریں ان پر عمل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ انشاءاللہ یہ پڑوسی کی خدمت کرنا بھی جنت دلوائے گا۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، کیا پتہ کسی پڑوسی کی غم کی حالت میں آپ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آؤ۔ ساری نمازیں ایک پاسے، پڑوسی کو خوشی دینا ایک پاسے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق